اسد کے گھر میں داخل ہوتے ہی وہ خاموشی جو اب تک طوفان کو روکے ہوئے تھی، اب ایک زوردار دھماکے میں بدلنے والی ہے۔ آئزہ کی ماں سے سچ جاننے کے بعد اسد کا ضبط ختم ہو چکا ہے۔ وہ چیخ کر آئزہ کو آواز دیتا ہے، جس سے عاشر، اشل اور روحان گھبرا کر باہر آ جاتے ہیں۔ آئزہ حسب عادت معصومیت کا لبادہ اوڑھ کر نیچے آتی ہے، مگر اسد اسے بولنے کا موقع دیے بغیر سب کے سامنے کہتا ہے کہ آج تمہاری ساری سازشیں کھل چکی ہیں۔ جب وہ انکار کرتی ہے تو اسد بتاتا ہے کہ یہ سچ کسی اور نے نہیں بلکہ تمہاری اپنی ماں نے بتایا ہے۔ یہ سن کر آئزہ کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اسد اسے یاد دلاتا ہے کہ کس طرح اس نے اشل پر الزام لگوائے، شایان کو مہرہ بنایا اور عنایہ کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کی۔ گھر کا ماحول انتہائی کشیدہ ہو جاتا ہے۔ آئزہ گڑگڑاتی ہے مگر اسد اسے رد کر دیتا ہے۔ اسی لمحے ایک بڑا موڑ آتا ہے جب شایان کو گھر لایا جاتا ہے۔ دباؤ میں آ کر وہ اعتراف کرتا ہے کہ عنایہ سے شادی، طلاق اور اشل کو بلیک میل کرنا، یہ سب آئزہ کے کہنے پر کیا۔ اب آئزہ کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں رہتا۔ دوسری طرف روحان کو ڈی این اے رپورٹ مل جاتی ہے جو ثابت کرتی ہے کہ بچہ اسی کا ہے۔ وہ شرمندہ ہو کر عنایہ سے معافی مانگتا ہے مگر عنایہ وہ کاغذ دکھا دیتی ہے جس پر روحان نے بچے سے دستبرداری کے دستخط کیے تھے۔ وہ صاف کہہ دیتی ہے کہ جس دن تم نے مجھ پر شک کیا اسی دن رشتہ ختم ہو گیا تھا۔ آخر میں ساری حقیقت سامنے آنے کے بعد اسد آئزہ کی طرف دیکھتا ہے جس کی آنکھوں میں اب صرف خوف باقی رہ جاتا ہے اور وہ ایک حتمی فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے۔